أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صل. دین سراسر حقوق ادا کرنے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق، اس کے رسول کے حقوق، ماں باپ کے حقوق اور بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق. پھر سے اس سلسلہ کو بڑھایا جائے. اپنی اقربا سے الفت، محبت، اس کی احسان کرنا. پھر چلتے چلتے یہ سب پوری انسانیت کی طرف پھیل جاتا ہے. وہ یہ ہے، اس سے انسان یہ جو قرآن مجید ہمیں سے جو مطالبہ کرتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کریں، اس کی رسول کو حقوق کریں. نام مختلف دیتے ہیں. توحید اللہ پاک کیا ہے؟ حق ہے، اسی کو ایک مانا جائے. ظاہر ہے کہ وجود ہم نے دیے ہے، اس اللہ تعالیٰ نے دیے وجود، اور اس کی دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے. یہ گھاس پھوس آپ دیکھتے ہیں، یہ پل تمہارے سامنے ہیں، باغات وغیرہ، یہ سارے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. پھر آدمی کہے کہ اس میں کسی اور کا بھی دخل ہے تو کتنا بڑا حق مارا. ایک آدمی سب کچھ آپ کے لیے کرے، آپ کے لیے محلات بنائیں، آپ کے لیے گھر بنائیں، آپ کے لیے تمام جو تمہاری ضروریات ہی پوری کریں. پھر وہاں آپ کہیں کہ فلاں غلام ہی تمام کام کر دیے. غلام بھی اسی کا ہے، غلام بھی اسی مالک ہے. تو یہ بڑی ناشکری ہوتی ہے، ناقدری ہوتی ہے. تو پہلے تو اللہ تعالیٰ کا حقوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اور اللہ تعالیٰ کی اختیارات میں، نفع و نقصان میں، کہ مالک ہونے میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. پھر اس کے بعد والدین کے معاملات آتے ہیں. ہم یہ والدین کے ساتھ بہت کمزور معاملہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اپنے رب کو لیے اپنے آپ کو محتاج سمجھو. یہ محتاج آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے، اور میں ہر نعمت کے حصول میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں، اور ہر نعمت کی بقا میں بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہوں، ہر چیز میں. تو ظاہر ہے کہ پھر اسی کی بندگی ہوگی. محتاجی اللہ تعالیٰ کی ہے. اس کے ساتھ کسی قسم کوئی بھی کسی طرح شریک نہ کرو. جو بھی ہے دنیا کی باقی ساری مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اس میں سے جو بھی ہے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح بھی ذرا برابر شریک نہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اکثر آپ دیکھو گے جہاں اپنے حقوق کو بیان کرتے ہیں، ساتھ والدین کے حقوق کو بیان کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی ظاہری پرورش یہ پیٹ سے لے کر ماں کے پیٹ سے جوانی تک مکمل طور پر یہ اس کے والدین کرتے ہیں. درمیان میں جب بھی آ جاتی ہے کام خراب کرتا ہے. والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں. یہاں بھی دیکھیں اور جگہ بھی دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق بیان کرتے ہیں، والدین کی حقوق بھی بیان کرتے ہیں. اگرچہ وہ کافر ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ساتھ احسان کرو، باقی اللہ کے خلاف اس کی بات نہ مانو.
تو یہ ایک صحابی ہے، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفر عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ بوڑھی ہے، میں نے 3 فرسخ تک اس کو کندھے پر اٹھا کر سخت گرمی میں، یہاں سے وہ کوہاٹ ہے وہاں تک کندھے پر اٹھا کر لے گئی. یہ ایسی گرمی تھی کہ اس میں جھلسنے والی، اور وہ تو کیا میں نے والدین کی حق ادا کیا والدہ کی. انہوں نے کہا کہ بہت سی حقوق میں سے ایک حق ادا کیا. ہم جب بھی ہمیں کوئی بیوی ہمیں گھر میں تھوڑا سا کہیں کہ تمہاری والد نے زیادتی کی ہے یا فرانسی اور یوں بھی بہت بولتی ہے، زبردست بزرگ عورت بولتی ہے، لیکن جب اس کو مشکل بات آتی ہے فوراً جھوٹ بولتا ہے. تو پھر یہ اصلی اپنی والد کے خلاف چڑھاتے ہیں. بالوالدین احسانہ، اور والدین کے ساتھ احسان کیا کرو. احسان زبانی جمع خرچ نہیں ہے، عمل سے احسان کرو، دل میں قدر کرو، اس کو اس کی عزت میں، اس کی اکرام میں اپنے لیے جنت دیکھو. کس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسی میں ہمارا جنت ہے. اس کی اکرام کریں، اس کی عزت کریں، اور اس کی مالی جانی تعاون ان کے ساتھ کریں، یہاں تک کہ اس کے دوستوں کے بھی خیال رکھیں. والدین کی دوستوں کا خیال رکھنا بھی کیا ضروری ہے. ان کی دوستوں کو اپنا گویا چچا سمجھے کہ ہمارا میرے دوست کے میرے ابو کی بھائی ہے، دوست ہے، اور جو واقعی بھائی ہو وہ تو الابو سن و ابی، العم سن و ابی. چچا تو ہے کیا، وہ تو ایک داغ ایک تنا ہے، اور تنے سے 2 شاخیں اوپر چلتی ہے، 2 ہے 3 ہے نہ چلتی، وہ تو آپ اسی کا ایک وہ ہے. لیکن اس طرح اس سے کیسے حسین معاشرہ بنے گا. اور والدین بچوں کے حقوق کو ادا کریں، بجا سختی کرنا، بات بات پر ڈانٹنا. اب دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کی ماحول کے اندر ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ گویا بیٹا باپ کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، دیکھنا نہیں چاہتے. اس میں غلطی تو بیٹے کی ہوتی ہے، اسے متاثر ہو جاتا ہے بیوی سے، یا کبھی دوستوں سے متاثر ہوتا ہے، دوست آنکھ مارے اسی کی پیچھے چلتا ہے، باپ حکم کرے اس کی بات نہیں مانتا. تو یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. اس سے انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں جو شخص والدین کی خدمت کرتا ہے اس کو تم ذلیل نہیں پاؤ گے. آپ دیکھیں معاشرے میں دیکھیں وہ کبھی بھی ذلیل نہیں ہوگا. والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، اگر وہ اس کی دعائیں ماں باپ کی دعائیں والد بیٹے پر لگتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ جہاد کے موقع پر ایک صحابی کے والدین بوڑھے ہو چکے تھے، اس کی خدمت کے لیے کوئی نہیں تھا، نبی کریم نے فرمایا کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، وہ تمہارے لیے جہاد ہے. تو ہم والدین کی خدمت 2 وجوہ کے ساتھ نہیں کرتے، 2 وجوہ کی بات، 3 وجوہ کی بات. ایک تو اس کا باپ یہ کرنل بن گیا، باپ عام آدمی ہے،
منصب والا بن گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے جس طرح دوسرے میجر وغیرہ اٹھتے ہیں نا یہ میرے لیے کڑا ہو جائے. یہ نشہ یعنی اپنے عہدے کی نشہ اس کو اس حد تک پہنچاتا ہے کہ وہ اپنی باپ کو بھی کیا سمجھتا ہے؟ خادم سمجھتا ہے. ایک بار ایک معمولی سا افسر پر گھر آ گیا, کوٹ پہنا تھا, کوٹ اس کو وہاں ٹھانگا ہوا تھا. والدہ کو کہہ رہا کہ مجھے وہ کوٹ دے دے. اب اس کو دیکھ, والدہ کو کہہ رہا کہ مجھے یہ کوٹ دے دے. پھر بیٹی کوٹ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ برجس دے دو, برجس. تو نے کہا میں کوٹ کو نہیں جانتی تو برجس کو کیا جانوں گی. تو یہ برجسی جو ہوتے ہیں, برجسی یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ عہد والے ہوتی ہے. اگر آپ چیف بن گئے, اگر آپ وزیر اعظم بن گئے, اگر آپ یہ پاکستان ہندوستان پوری بڑی اعظم کا آپ بادشاہ بن گئے, لیکن والد ہے, اس کی تحقیر نہ کریں. جب چونکہ میں یہ ہوں اور یہ تو عام آدمی ہے, بلکہ لوگوں کے سامنے اسی کے سامنے اٹھا کرو کہ دوسری تو سیکھے کہ ماں والدین کی خدمت ہونی چاہیے. دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ بیوی ہے. بیوی ٹھیک ٹھاک بیٹا ہوتا ہے, جب اس کی شادی ہو جاتی ہے پھر آسمان پر اٹھ جاتا ہے. میں نے ایک بار اپنی بھتیجے سے کہہ دیا, وہ بہت پیارا آدمی ہے میرا بھتیجا ظہور صاحب, حاجی ظہور صاحب, اللہ تعالیٰ سے خوش رکھیں. ہم گھر میں, ہمارے گھر میں دوستی بھی ہے, بچوں کے ساتھ بھی دوستی ہے, وہ بھتیجوں کے ساتھ بھی دوستی ہے, گپ شپ لگاتے ہیں. تو ایک دن میں جا رہا تھا, میں نے کہا کہ ظہور یار یہ مرد بڑی بھی غیرت نہیں ہوتے. کیا کیسے؟ میں کہا کہ عورتیں بڑی غیرتی ہوتی ہیں. اس نے کیسے؟ اور ان کو خیال نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا کہ دیکھیں بیوی آپ کے باپ کی غیبت کرتی ہے, آپ سنتے ہیں اور باپ کے لیے غصہ ہو جاتے ہیں. آپ کی ماں کی تمہاری ماں ٹھیک نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, اس کی آپ اپنی ماں سے ناراض ہو جاتے ہیں. آپ کی بھائی سے وہ کی غیبت کرتی ہے تو پھر آپ بھائی سے تمہاری اکٹھی ہو جاتی ہے. آپ ایک بات تو اس کی کیا ساری عورتوں کے رشتہ دار جو ہیں, باپ, بھائی اور وہ اس کا دور کا رشتہ دار, اس کی بہن کی بیٹی وغیرہ وغیرہ, وہ سارے کے سارے بزرگ ہیں. یہ جو نریندہ ہے, مرد ہے, ان کے باپ بھی خراب ہو گیا, ان کی بیٹی بھی خراب ہو نہیں, اس کی کیا اس کا بھائی بھی خراب ہو گیا, اس کی دوستوں پہ خراب ہو گیا. صرف تمام دنیا کی عورتوں کی بھی کیا ہے, باپ بھی کیا ہے, بزرگ ہے. تھوڑی سی ایک بات کہیں, ایک دن اس بھائی کے خلاف 1 سال آپ سے بات نہیں کری, تم نے میرے بھائی کے خلاف بات کی ہے. اور وہ ہم ہیں کہ ہم اس کے لیے بھائی کو بھی کیا کرتے ہیں, بھائی کو بھی وہ گھر سے بھی کبھی نکالتے ہیں. اب آپ میں ٹھیک بولتا ہوں, غلط بولتا ہوں. یہ ہماری والدین کی قدر ہے. تو والدین کی حقوق ہے باقاعدہ, ان حقوق کو ادا کرنا, مالی لحاظ سے اس کی کفالت کرنا. آپ نے بچپن میں اس نے کفایت کی, آپ کفالت کی, اپنی منہ کا نوالا تمہارے ساتھ
منہ میں ڈال دے تمہاری میرا بیٹا بھوکا نہ ہو میں بھوکا ہو جاؤں کوئی بات نہیں. وہ تکلیف ہوتی تھی, تم روتے تھے, کندھے پر اٹھایا کرتے تھے اس کو. اور اس طرح باپ کو بھی آپ سے اس سے زیادہ خیال رکھیں, کیونکہ بچے کے اعصاب تو کمزور ہوتے ہیں, بچے کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں. وہ بھی اس طرح سے روتا ہے, تھوڑا سا اس کو ایک وہ تپڑ لگائیں تو روتا ہے, لیکن وہ بھول جاتا ہے. پھر تجربہ اس کے ہے نہیں, اس نے دنیا تو نہیں دیکھی ہے, بس ایک میں اسی پھر خوش بھی ہو جاتا ہے. باپ تجربہ کار ہوتا ہے, اس نے دنیا دیکھی ہوتی ہے. اب تو اس کے اعصاب کمزور ہو گئے, زیادہ برداشت نہیں کرتے. جیسا بچت برداشت نہیں کرتا, لیکن وہ اس کے اعصاب کمزور ہیں. عقل بھی کمزور ہے, وہ تو عقل مند ہے. تو اسی لیے اس کے لیے اوف بھی نہ کریں, اس کے لیے اپنی مہربانی کی پر بچھائیں اور اس کو یہ دعائیں کریں کہ یار جس طرح ہم نے بچپن میں اس پر ہم نے پالا پھوسا, اس پر تم رحم فرمائے, تمہارا بیان صغیرہ. تو پھر یہاں والدین کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا, وہ بالوالدین احسانہ. ماں بھی آ گئی, اس میں باپ بھی آ گئی, ماں باپ کی درشی پڑے. اس کے بعد دوسری رشتہ داروں کی بات آتی ہے. یہ مضمون لمبا ہے تھوڑا سا, لیکن یہاں مختصر کر کے بیان کرنے کی فکر کریں انشاءاللہ. بیوی کے بھی حقوق ہیں, شوہر کے بھی حقوق ہیں. ہم بہت یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کہ اس کی لیے ہم خیر کی جگہ خیر کی بات نہیں سوچتے. ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کو باپ سے جدا کیا جائے, باپ سے, یہ میری بیٹی کے لیے بڑی خیر کی بات ہوگی. اس کو اس کی ماں کانا پوسا کرتی ہے. کوشش کرو کہ خاوند پر غالب آ جاؤ. اللہ اللہ اللہ. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا, بیٹی تم فکر نہ کرے, 4 بھائی ہیں تمہارے, ہمارے گھر کے اندر روٹی بہت زیادہ ہے. یہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارے گھر کے اندر اس کا شوہر نہیں ہے. کیونکہ باپ کے ساتھ شاید ایک باپ ہے, دوسری بائی ہے, باقی بتیجی ہے. تو اس گھر کے اندر سب کچھ ہے لیکن شوہر تو نہیں ہے. اور یہ پاگل یہ ماں باپ ہوتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آپ غالب آ جاؤ, غالب آ جاؤ. تو کبھی تو غالب بھی آ جاتے ہیں جو بغیر قسم کا وہ ہے شوہر ہوتا ہے, اور کبھی طلاق اس کی ہو جاتی ہے, یہ چلے جاؤ تم یس. کیونکہ یہ کیا کرتی, اس کی اچھی تربیت کرنا ہی باپ کا حق تھا. کہ اس کو کہتی کہ بھائی دیکھیں آپ کا گھر اب شوہر کے پاس ہے, اور شوہر کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حاکم کیا ہے. الرجال قوامون علی النساء. تم اس کی بات کو جو حق بات ہے مانا کریں, اس کی اطاعت کریں. جس نے یہ نصیحت بیٹی کو کی ہے کہ اس کی باپ کو شوہر کو اپنا وہ حاکم سمجھیں,
وہ گھر بادشاہ ہے اور اس کی خیال رکھیں، اس کی والدین کا خیال رکھیں. یہ عورت گھر کی شہزادی ہوتی ہے. وہ اس کو یہ سمجھائیں کہ اس کی دعائیں آپ کے حق میں قبول ہو نہ ہو. بیٹی کے حق میں اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے ماں باپ کی، اور عذاب بھی لگتا ہے. اگر آپ اس کی گستاخی کریں گے، اس کی والدین کی کو اپنی والد کی طرح نہیں سمجھو گے، ماں کی طرح اس کی ماں کو نہیں سمجھیں گے، تو یہ تمہاری قصور نہیں سمجھیں گے، وہ میری قصور سمجھیں گے. وہ کس کے؟ آپ کی شوہر کے، کہ شوہر نے اس کو کیا اسی طرفداری کرتا ہے، تو اس سے نقصان کیا ہوگا. وہ تمہاری شوہر کو بددعا دے گی. تم پر بددعا نہیں لے گی تو شوہر پر تو لے گی، وہ اس کا تو بیٹا ہے. جب اس پر بددعا لگ جائے گی تو کیا آپ کو خیر ہوگا اس میں؟ جب تمہارے لیے خیر نہیں ہوگا اس میں، تو تم اس کے ساتھ تم اس کی بیوی ہو، تمہارے لیے بھی خیر نہیں ہوگا. تو لہذا آپ اپنی والدین کو اپنی والدین کی سمجھیں، کیونکہ آپ وہاں جا رہی ہے، وہاں اس کی خیال رکھیں، گھر کی خدمت کریں اور شوہر کی اطاعت کریں. تو آپ کو میں بتاتا ہوں، اگر ایسی تربیت ہو جائے بیٹی کی، وہ بیٹی کبھی تمہارے کسی گھر میں ناراض ہو سکتی ہے. اگر اس سے کوئی زیادتی کرے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے پھر آگے اوپر. ہم کہتے ہیں، بہت لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر کھانا ہے، کھانا ہے، مت کھاؤ، آ جائے. دوسری طرف ظلم کیا ہو رہا ہے کہ وہ بھی باپ بھی بیٹی کی تربیت نہیں کرتا جس کے لیے شادی ہو رہی ہے. صاف سمجھتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر بہو نہیں آئی ہے، میری بیٹی نہیں آئی ہے، وہ میری خادم آ گئی ہے، میری کنیز آئی ہے. تو اتنی بات سوچے کہ یہ میری بیٹے کے ساتھ آئی ہے، اور بیٹے کو آپ نصیحت کریں کہ اپنی بچپن کی کہ اپنی والدین جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں حقوق، وہ حقوق اس کی پورا کریں، اس کے حقوق کو پورا کریں. بیوی کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ تم دوسری شادی مت کرو، تیسری شادی مت کرو. 4 شادیاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، 4. جب چوتھی مر جائے تو 5 بھی کر سکتے، وہ 5 پر جب مر جائے پھر کہ چھٹی 7 8 تک چل سکتے، 1000 تک چل سکتے ہیں اگر آپ کے اندر قوت ہے، لیکن 4 سے زیادہ نہ ہوگا ایک وقت. تو اس کی تربیت جو ہے، بیٹی کی تربیت بھی کرنی چاہیے. وہ ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کی حق ہے. بیٹی کی تربیت کا حق کس پر ہے؟ وہ بھی اس کے ماں باپ پر ہے. تو اگر وہ اس کی کنیز کو، وہ جو اس کی بہو ہے اس کو کنیز سمجھتی ہے، تو گھر کیا ٹھیک رہے گا؟ بگڑ جائے گا، خطرناک حد تک بگڑ جائے گا. اس گھر کے اندر حقوق پوری نہیں ہوتے. اب تجربہ تو کریں. جو لوگ اس طرح بیٹوں کو بیٹیوں کو سمجھاتے ہیں، اور بیٹا اگر کبھی کبھی کمزور نکلا اخلاقی لحاظ سے، تو اس کے ساتھ سسر اس کو میری بیٹی ہے، ہماری
بیٹی ہے اس کو عزت دیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ معاشرہ بنتا ہے. جب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو وہ معاشرہ جنتی معاشرہ ہوگا. اسی لیے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبذی القربیٰ، اپنی قرابت والوں کے ساتھ کیا کریں؟ اس کے حقوق کو ادا کریں، احسان کریں اس کے ساتھ. بھائی کے ساتھ احسان یہ نہیں ہے کہ وہ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی آپ کے سامنے کھڑے نہیں. اگر دیکھو اس پہ تکلیف آ گئی ہے وہ تکلیف کو اٹھایا جائے، اگر اس کو مشکل آئے تو مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو وہ حل کریں. تو میں یاد کر رہا تھا کہ یہ پورا بیان انشاءاللہ پھر ہو جائے گا، لیکن کوشش کریں کہ آپ حقوق کی ادائیگی کریں. تو اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ دو حقوق میں سامنے رکھ دی تو آپ خوش ہوں گے، دنیا میں آپ جنت میں ہوں گے. ورنہ یہ جو گھر بگڑ جاتے ہیں، گھر ختم ہو جاتے ہیں، اس میں ان کی دونوں طرف کی والدین کی بڑا دخل ہوتا ہے. ضد میں کرتے ہیں تم ایسا کرو، تم ایسا کرو. تم آپس میں دوستی کرتے ہو یا آپس میں بیلیوں کو تولتے ہو؟ بیلیوں کو تولنے کا ایک مسئلہ ہے، وہ میں تو بیان کرتا ہوں، آپ تو خوش ہو جائیں انشاءاللہ. ایک آدمی تھا، اس نے اتنا گوشت لایا تھا گھر کے اندر، ایک سیر گوشت. تو اس کے ساتھ مہمان آ گیا تھا، اس نے کہا کہ تو اس نے صرف شوربہ لایا تھا، باقی گوشت نہیں لایا تھا. تو وہ گھر میں بڑا پریشان تھا، گھر میں آ گیا، بیوی سے کہہ دیا کہ وہ گوشت کہاں چلا گیا؟ وہ کہا کہ بلی کی بچے نکال جیسا. تو بلی کے بچہ ایک شیر کا تھا، غالباً گوشت بھی ایک شیر کا تھا. تو اس نے کہا کہ اس کو تولتے ہیں. جب تولا تو وہ اتنا ہی نکلا جتنا بلی کے بچہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ گوشت نہیں کہا ہے. تو اس سے یہ مسئلہ شروع ہے کہ آپ بیلیاں نہیں تولیں گی، بیلیاں نہیں تولیں گی. تو ایسا کریں کہ ماں باپ کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ، وہ کمزور مخلوق ہے، اس کے ساتھ یا اس کی بیٹی کو، وہ بیٹی کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ یہ پشوان نہ مت لگی، ذرا پشوان بیلیاں نہ تولا کریں. یہ گھر میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، باقی تلافی بھی ہوتی ہے. ہر بات جب بیٹی گھر کو پہنچاتی ہے ماں باپ کو، اس کو پریشان کرتے ہیں، تو اس سے پریشانیاں بڑھتی ہیں. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ جو میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی ہمارا معاشرہ بنے، ہمارے گھر کا ماحول بنے، ہمارے بھائیوں کا ماحول بنے، ہم ایک جگہ بیٹھیں، گانا گائیں، گپ شپ لگائیں، تو پھر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو. ادا کرنا، حقوق ادا کرنا تو واجب ہے. تم احسان کرو، تو حق سے زیادہ دے دو. حق سے آپ کا ذمہ دار ہے، اس کو حق سے زیادہ دے دو، وہ خوش ہو جائے، آپ کی دعائیں دے گا، آپ کی مال میں برکت ہوگی. بیوی کا حق ہے، فلان فلان چیز حق ہے، اس کو زیادہ دے دو. شوہر کا حق ہے، فلان فلان، شوہر کو زیادہ دے دیں. تو جب حق سے اوپر احسان کا معاملہ ہوگا تو آپ اللہ کے دوست ہو جائیں. واللہ يحب المحسنین، اللہ محسن کی کیا ہو جاتا ہے، وہ دوست ہوتا ہے. تو یہ آپ کوشش کریں والدین کی خدمت کی، اور آپس میں کسی کے حقوق کی ادائیگی کی خیال رکھیں. میں آپ کو والدین کے بارے میں ایک